اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فی القصاص قصاص میں، حیاتن زندگی، وَلَکُمْ فی القصاص حیاتن تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب یا اے اولی الالباب عقل والو، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جیسے اس سے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ قصاص کا اور حکم تھا، اور قاتل سے جو ہے یا قصاص یا خون بہا، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ، قاتل کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اور قاتل کا بدلے میں، قتل کے بدلے میں وہی غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد۔ یہ نہیں کہ کوئی طاقتور آدمی پہلے کسی کا مر جاتا تھا تو کمزور قوم کے لوگوں کو وہ پوری کی پوری بستیاں تباہ کر دیتے تھے اپنے ایک بندے کے بدلے۔ اس لیے نہیں، بلکہ قصاص کا جو حکم نازل کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انصاف ہے کہ صرف اسی سے جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، عقل و حرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی اپنی تفسیر روح القرآن میں اس کے متعلق، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں امن قائم ہو، انسانوں کی جان محفوظ ہو جائے، تو اس کے سوا کوئی صورت ممکن نہیں کہ تم قصاص سے کام لو، پورے عدل و انصاف سے، مساوات کی روح کے مطابق۔ اگر ہر خون کا بدلہ ملے اور ہر قاتل کافر کردار کو پہنچے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو سکے۔ قتل کر کے دندناتے پھرنا اور اپنے طاقت کے نشے میں اور لوگوں کو قتل کرنا، اسلام اس چیز کو روکنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار لکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ اس قانون کی پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، یعنی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تغدی سے بچو، یعنی اس حکم پر عمل کر کے آپ ایک تو اللہ کے حدود کی خلاف ورزی سے بچو گے، اور دوسرا اس حکم پر عمل کر کے تم ظلم و تعدی کا رستہ روکو گے، جو کہ جاہلیت کے دور میں ہوتا آیا تھا کہ قتل کوئی کرتا تھا، سزا کسی کو ملتی تھی۔ مولانا عبد الرحمن کلانی لکھتے ہیں قصاص بظاہر تو موت ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قاتل کو اس کے کیے کی سزا دی جائے اور اس کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے، یا پھر اگر اس کے ورثہ خون بہا لینا چاہیں، کوئی اس کے معاوضہ لینا چاہیں یا معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس سے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی، یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا تھا انتقام کا۔ اس آیت سے اللہ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل
اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ جو انسانی جان کا احترام نہیں کرتا، اس نے آج ایک کو مارا ہے، کل دوسرے کو مارے گا۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کر کے اس قوم کے اوپر اپنی مہربانی فرمائی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے احکام پر عمل کر کے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں سوسائٹی کی زندگی ہے، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی میں فتنہ اور فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طور پہ دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔